سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین 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 گھومتی نہیں ہے۔ سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا، کتاب کا نام الفوز المبین۔ 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا۔ 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے، ان کو سمجھایا، قرآن سے بھی حدیث سے بھی عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت۔ سنت کے ان کا جو اپنا فہم ہے اس کو عقیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو اتنے شد و مت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کے خلاف کسی نے عقیدہ رکھ لیا تو وہ قرآن کا ہی منکر ہو جائے گا۔ یہ امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں بھی اپنی خاموشی توڑ دوں اور اس کے اوپر کچھ بنیادی باتیں بھی، اور اسپیسیفکلی جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے زمین ساکن ہے، وہ ان کے 3 فتوے ہیں جو اردو زبان کے اندر آپ کو ایک کمبائنڈ فارم میں کتاب مل جائے گی۔ آپ گوگل میں جا کے اس کا اردو کا PDF لکھیں تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آلموسٹ 60 صفحوں کے قریب کی وہ کتاب ہے۔ وہ ساری کتاب میں نے 1994 میں بھی پڑھی تھی جب میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، اور آج جون 2020 ہے۔ اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے دوبارہ اسے پڑھنا پڑا کریٹیکلی، کہ میں دیکھوں کہ انہوں نے جو دلائل سامنے رکھے ہیں ان میں سے کتنی بات درست ہے اور کہاں پر ان کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بنیادی بات اس حوالے سے سمجھ لیں کہ جہاں تک سورج اور چاند کی موشن کا تعلق ہے، اس کے اوپر بالکل اتفاق ہے۔ اسلام ان کی موشنز کے بالکل خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں بات کرتا ہے، اور اس کے ثبوت میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین جو ہے پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر 23 میں ختم ہوتی ہے، تو پارہ نمبر 23 میں ہی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک یہ ٹروتھ ریویل ہوا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج جو ہے وہ مقررہ راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ وہ اندازہ ہے جو سورج کے لیے مقرر کیا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے اور العلیم ہے، یعنی غالب ہے اور اس کے علم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل پتلا ہو کر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ آخری دنوں میں بھی وہ سٹارٹ کریں۔ للشمس ينبغی لها ان تدرک القمر، نہ تو سورج کو یہ شایع ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، یعنی یہ دونوں حرکت تو کر رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات کی یہ جرت ہے کہ وہ دن کے اوپر بازی لے جائے، یعنی ہر چیز اپنے ٹائم کے اوپر ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فضا ہے اس کے اندر۔ لفظ استعمال ہوا ہے تیرنے کا، فلوٹ کرنا۔ فلوٹنگ باڈی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت موومنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی بال اگر پھینکیں سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے اس کے گرد روٹیٹ بھی کرے گا موومنٹ کے دوران، یہ اس کی مجبوری ہے۔ یہ دونوں موشنز بیک وقت اس کے اندر، تو یہ سب سے اپروپریٹ ورڈ تھا جو بیک وقت روٹیشن کے لیے اور ریولوشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان آیات کے حوالے سے جو لوگ زمین کو ساکن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کل ان کا لفظ جو ہے نا یہ صرف سورج اور چاند کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ وہ ہے، کسی حد تک ان کی بات درست ہے، لیکن یہ کیٹاگوریکلی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों, ये तमाम की तमाम चीज़ें हरकत में हैं। और इनका हरकत में रहना एक अल्लाह ताला की कुदरत का मंजर है कि बगैर किसी ईंधन के, किसी फ्यूल के, अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ बना के कहीं पे टेक्नीशियन पॉइंट पे रख नहीं दिया हुआ, टेक्नीशियन कंडीशन के अंदर, बल्कि इनको मूवमेंट भी दी। तो जहाँ तक सूरज की मोशन का ताल्लुक है या चांद की, इस पे आप यानी उलमा को अगर कंसिडर करें इस एतबार से जो कुछ वो हक समझते हैं, तो हमारा जो रिवील्ड नॉलेज है और एक्वायर्ड नॉलेज, ये दोनों मुत्तफिक हैं, यानी वही का इल्म और इल्म साइंस। अलबत्ता जो मोशन ऑफ अर्थ का इशू है, ज़मीन की मोशन, इसमें हमारे उलमा का ये ख्याल है, कदीम भी और जदीद, कि जी कुरान की रूह से ज़मीन साकिन है, लेकिन सब का नहीं है, अक्सरियत डोमिनेंट का यही है। तो ज़ाहिर है कि इस वक्त जितने भी कातिब फ़िक्र हैं, वो उनको ड्राइव करने वाले जितने उलमा हैं, वो तो यही नज़रिया रखते हैं। उसमें सबसे डोमिनेंट तो यहाँ पर बरेलवी कातिब फ़िक्र हैं, उनके इमाम आला हज़रत इमाम अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह 1340 हिजरी के मुताबिक 1941 की डेथ हुई। अपनी वफात से 1 साल पहले ही उन्होंने ये किताब लिखी है, ज़मीन साकिन है। तो चूँकि वो अब साकिन मानते हैं, अब पीछे वाले उसको डिफेंड कर रहे हैं, और इस हद तक डिफेंड कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जिसने इसके खिलाफ अकीदा रखा, गोया उसने कुरान के खिलाफ नाउज़ बिल्लाह, वो अपने पाम को अकीदा बनाकर पेश कर रहा है, इस एतबार से कि उसका कोई इनकार करेगा तो काफिर होगा। तो अर्थ की मोशन को डिस्कस करने से पहले एक बुनियादी बात समझ लें कि इस्लाम रूए अर्ज पे वो वाहिद रिलीजन है जो तवहमात को छोड़कर डेफिनेट इल्म के ऊपर बुनियाद है। कुरान हकीम में सूरह बनी इसराइल के अंदर जो 10 कमांडमेंट्स आई हैं, उनमें से 9th कमांड है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म ना हो। इन्ना समअ वल बसरा वल फुआद उलाइका काना अन्हु बेशक कान, आंखें और कल्ब, दिल और दिमाग उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा कि इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश की। इस्लाम कहता है कि इनके बगैर आप फिनोमेना के साथ नहीं।